وضو اور اس کی فضیلت۔ وضو پاکیزگی اور طہارت کا ایک اہم ذریعہ ہے جو نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ روحانی پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ نماز، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے لیے شرط ہے اور اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ وضو کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک، وضو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کرم نے فرمایا، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم حدیث 245۔ 2، وضو قبر میں روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے اثر کی وجہ سے روشن چہروں، روشن ہاتھوں اور روشن پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا۔ بخاری حدیث 136۔ 3، وضو نماز کی کنجی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسلم حدیث 224۔ 4، وضو جنت میں بلند درجات کا سبب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کہتا ہے شید لالے لا الل وحدے لا شرول وشید محمد الف عبد ورسولے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلم حدیث 234۔ وضو کی جسمانی اور روحانی برکتیں۔ روحانی پاکیزگی۔ وضو صرف جسم کو صاف نہیں کرتا بلکہ دل کو بھی نورانی کرتا ہے۔ صحت کے لیے مفید۔ چہرہ دھونے سے جلد صاف رہتی ہے، ہاتھ دھونے سے جراثیم ختم ہوتے ہیں اور کلی کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون۔ وضو کرنے سے انسان کو تازگی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ شیطان سے حفاظت۔ وضو کرنے والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور عبادت کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ نتیجہ، وضو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا۔ وضو کی ضرورت اور اہمیت۔ وضو اسلامی عبادات کے لیے بنیادی شرط ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی پاکیزگی اور اللہ کے قرب کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں وضو کی ضرورت کو بار بار بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ عبادات کو قبول ہونے کے لیے لازم ہے۔ وضو کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک، نماز کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان وال، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ سورۃ المائدہ 6۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کرے۔ 2، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور وضو اس پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ 3، عبادات کی قبولیت کے لیے۔ تلاوت قرآن، طواف کعبہ، سین جیم دال تلاوت، دعا اور ذکر، ان تمام عبادات کے لیے وضو کرنا افضل اور ضروری ہے۔ 4، روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے لیے۔ وضو کرنے سے نہ صرف جسمانی صفائی ہوتی ہے بلکہ یہ دل اور روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ وضو کرنے سے انسان شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے سے چہرہ تر و تازہ اور جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ 5، موت کے وقت وضو کی حالت میں ہونا افضل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں فوت ہو وہ شہید کے درجے پر ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ نتیجہ، وضو عبادت کا پہلا قدم ہے جو نہ صرف ہمیں پاک کرتا ہے بلکہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ عبادات کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اللہ کی رحمت حاصل کریں۔